بنو حارثہ کا وفد آیا تو ہم نے کہا کون ہو؟ ان کا مومنون. کیا نشانی؟ ان کا 15 خصلۃ، 5 امرتنا بها، 5 امرتنا بها رسل، و5 تخلقنا علیہ فی الجاہلیہ الا ان تنہانا. تو آپ نے کہا مل خمس التی امرتکم، میں نے 5 باتیں کیا کہیں؟ ایمان کی 15 باتیں ہمارے پاس ہیں، وہ آپ سن لیں گے ہمارا ایمان کیا ہے. کہ 5 آپ نے بتائیں، کون سی؟ کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت. نا آپ نے کہا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، اس پر ہم ایمان لائے. اچھا میرے صحابہ نے کیا سکھایا ہے؟ ان کا نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول، نقیم الصلاۃ، نؤتی الزکاۃ، نصوم رمضان، نحج البیت، ان استطعنا الیہ سبیل. کوئی اوکھا کام ہے؟ یہ سارے کام آپ کر رہے ہو، کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب نے کہا مل خمس التی تخلقتم بها فی الجاہلیہ، وہ 5 کون سی ہیں جو تم میں جاہلیت میں موجود ہیں، وہ سننے والی. الشکر عند الرخاء، سبحان اللہ، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعضاء. ہم نے کہا ادباء فصحاء قادوا ان يكونوا انبیاء من خصال ما اشرفها. آیا تم لوگوں نے کمال کر دیا، کیا ادیب ہو، کیا فصیح ہو، تم تو نبوت کے قریب ہو. کیا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکر کرنا آسان ہی ہے نا، مشکل. جب تنگی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، تو صبر بھی آدمی اللہ کا فضل ہے، بہت کم لوگ وغیرہ کرتے ہیں. والرضا بمر القضاء، تقدیر کے کڑوے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں. اور جب دشمن سے ٹکر ہو تو پیٹھ نہیں پھیرتے. یہاں چوتھی، یہاں کیا چیز آئے گی؟ اب ہماری تو کسی سے جنگ نہیں ہے، لیکن اب یہاں جو میں نے کل کہا تھا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اب یہاں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَذًى كَثِيرًا. اب یہ جو تمہیں برا کہے، جو تمہیں ذلیل کرے، جو تمہاری عزت کو کم کرنا چاہے، جو تمہارا خیر خواہ نہ بنے، اس کو یہاں فٹ کرو. وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ، اور اس کے ساتھ سچے بن کے دکھا دو کہ وہ برا چاہے تم اچھا، وہ گالی دے تم دعا دو، وہ غیبت کرے تم تعریف کرو، وہ گرائے تم اٹھاؤ، وہ ذلیل کرے تم عزت دو. اس میں بھی اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. اس میں بھی ایک مزہ ہے. تو چوتھی چیز کو ہم یوں لے آئیں کہ جو ہمارا برا چاہے ہم اس کا اچھا چاہیں، جو ہمیں بدنام کرے ہم اس کو شہرت دیں، جو ہمیں ذلیل کرے ہم اسے عزت دیں، جو ہمیں گالی دے ہم اس کو دعا دیں. یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا زور لگانا پڑے گا، لیکن یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو قابو میں نہ آ سکتی ہو. تھوڑی سی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیتا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس چیز کو پایا. سبحان اللہ، کیا عجب ہستی تھے. اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو میرا یہ مزاج میرے اندر جو نرمی آئی ہے ان کی وجہ سے، ورنہ میں بھی رائمنڈ میں پڑھا ہوں، اسی ترتیب پہ چلا ہوں. وہی مزاج کی شدت بھی تھی، سختی بھی تھی، طنز بھی تھا، کاٹا پروگرام بھی تھا. لیکن اس شخص کو دیکھ کر، ان کے ساتھ 12 برس رہ کر
اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ دین کی اصل نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، شدت نہیں، سختی نہیں، طنز نہیں، طعن نہیں، چاہے سامنے اپنا ہو، پرایا ہو، ساتھی ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، ماتحت ہو یا فوق ہو، سب کے لیے نرم گوشہ، نرم رویہ، نرم بول، یہ ایسی دولت ہے جو ہر جگہ کارآمد اور کارگر ہے۔ یہ بے خطا دوا ہے، بے خطا، یہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تو الصدق فی مواطن اللقاء، جہاں جہاں سے کوئی ناگواری تمہیں نظر آئے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اس کو سکھ پہنچانا شروع کرو۔ ایک کالم نگار ہے عبداللہ سہیل طارق، اس نے میرے خلاف 2-3 کالم لکھ دیے، تو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو ایسے فضول تھے، میں یہ نہیں کہ میں کوئی بے عیب سے بھرا ہوں، پر اللہ کا شکر ہے جو ہے اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جس پر لوگ ڈھول بجاتے ہیں اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ تو میں اس کے کالم پڑھتا رہا، آخر اس کا ایک کالم آیا بڑا خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت ادبی، تو میں نے اس کا نمبر ڈھونڈا، ایک ساتھی کے ذمہ لگایا ہوا ایکسپریس میں کام کرتا تھا کہ اس کا نمبر تلاش کرو، نمبر ڈھونڈا اور میں نے اس کو فون کیا کہ میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا ہوں، آج آپ کا کالم پڑھ کے مزہ آ گیا، پتہ نہیں پھر میں نے کیا تعریف، صحیح تعریف کی۔ 2 دن کے بعد اس نے میرے اوپر اتنا لمبا چوڑا کالم لکھا کہ پچھلے سارے دھونے اس نے دھو دیے۔ یہ ہے دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ۔ اگر میں اس کے رد میں کسی کو کہتا بھائی اس کے خلاف لکھو، تو کتنے میرے دوست ہیں اخباروں میں لکھنے والے، تو کوئی نہ کوئی لکھ لیتا۔ تو جب میں نے اس کے کالم میں دیکھی ایک ایسی چیز جس پر میں اس کی صحیح تعریف کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تعریف کی، اور اس کے بعد مجھے امام بخاری بنا دیا۔ پہلے برائی میں غلو کیا تھا، پھر اچھائی میں غلو کے ساتھ لکھا۔ یہ ساری زندگی کا نسخہ ہے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء۔ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے ہم خوش نہیں ہوتے۔ جس نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے اسے بھی تکلیف پہنچے تو اس کا حال پوچھنے جاؤ، اس کے ساتھ ہمدردی کرو، مواسات کرو، تو تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کرتا اور گراتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرنا اسے کھنچ جاتی، اس کی تکلیف پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انسان بطور انسان کافر ہے یا مسلم ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ يَا ابْنَ آدم إِنِّي لَكَ مُحِبٌّ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا۔ ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، سارے اس میں آ کے۔ تو رشتہ داروں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے مسئلہ، تو وہاں زیادہ اس چیز کو استعمال کرو۔ جہاں سب سے زیادہ جو دکھ پہنچے گا نا، اپنوں سے پہنچے گا۔ پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا ہے، یہ اشارہ ہے کہ قریبی رشتوں میں توڑ پھوڑ چلتی رہے گی۔ بس اسے نبھانا سیکھ لو۔ اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ انتم جاهلون۔ یہاں ہونا تھا قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه اذ انتم ظالمون، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا ظرف کہ 40 سال دکھ اٹھانے کے بعد دکھ دینے والے سامنے آئے ہیں، تو ان کی طرف سے خود وکیل صفائی بن گئے۔ حل علمتم، شاید تمہیں معلوم نہیں ہو،
آپ کو کچھ پتہ چلا؟ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں متکلم کو یقین ہو کہ مخاطب کو میری بات کا علم نہیں، وہاں حل بولا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہو، یہ ہے حل کا مطلب۔ کہہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے، بے خبری میں، انجانے میں، فعل تم عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، فعلا، کچھ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی تھی۔ بھول سکتے ہیں کنویں میں پھینکنا، تو دیوار ہاتھ کو منڈیر ہاتھ میں آئی تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا اور ہاتھ چھوٹا اور نیچے گیا، اس کو کہہ رہے ہیں انجانے میں تھوڑا بہت کچھ ہو گیا تھا، کچھ آپ کو یاد ہے؟ سبحان اللہ، کمال۔ سورہ یوسف کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھو، ہر وقت اپنے ذہن، اور پھر آگے نتیجہ جو، اور پھر آگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، یہ جملہ بھی عجیب ہے۔ شیخ رمضی اس کی تفسیر کرے تو کرے، میرے جیسا کیا کرے، پر میں اس کا مزہ بڑا لیتا ہوں۔ کیا کمال، حیرت، خوف، امید، نا امیدی، عجیب و غریب جذبات اور خیالات کو اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اللہ انا یوسف هذا قد من اللہ علینا۔ سارے قرآن کا خلاصہ لے لو، انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارا قرآن دو لفظوں میں، تقوی اور صبر، یہ سیکھ۔ ہر جگہ پر یہ دو نسخے استعمال کرنا سیکھو، راہیں کشادہ، ساری زندگی موٹر وے بن جائے گی، اور اللہ کا دست غیبی تمہارے سر پر ہوگا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے سروں پر ہوگا۔ اگر تم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ دو چیزیں لے لو، من یتق ویصبر، کیونکہ سارا دین دو چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق اور اللہ کے بندوں سے صحیح تعلق۔ اللہ سے تعلق تقوی سے ملتا ہے، اور بندوں سے تعلق صبر سے ملتا ہے۔ سارا دین اسی میں آیا ہوا ہے۔ صبر کے بغیر آپ بندوں کے دل نہیں جیت سکتے، تقوی کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکتے۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو یعقوب علیہ السلام کو سامنے رکھو کہ نافرمان اولاد کے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے۔ قرآن نے جیسے ابوت میں یعقوب کو علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا، اتنا کسی کو نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام میں ماں کا کردار ہائی لائٹ ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں باپ کا کردار ہائی لائٹ ہوا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کیا مطلب؟ صبر جمیل کا کیا مطلب؟ مجھے پتہ ہے سب کچھ تم نے کیا، لیکن میں زندگی بھر تمہیں تانا نہیں دوں گا، طنز نہیں کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صبح و شام ان کو، اور یوسف کی یاد اندر کو پگھلا رہی ہے، گھلا رہی، اندھے ہو گئے، لیکن آخر میں بھی یہی کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کمال۔ کتنے ہمارے دوستوں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا، آگ کر دیا، نافرمان ہے، الگ کر دیا، ایسے ساری 40 سال سینے سے لگا کر، آخر اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب کی۔ پھر ایک اور نقطہ دیکھیں، جب سارے بھائی باپ کٹھے ہو گئے نا، تو اب یوسف علیہ السلام پر اپنی کہانی سنانے لگے۔ کہانی شروع سے نہیں سنائی گئی۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اِذْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ پچھلی ساری کہانی کٹ کر گئے کہ ابا جان انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا نہیں سنایا، کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑا، نہیں سنایا۔ ہم تو تانے دے دے مار دیتے ہیں اگلے کو، تو میرے نال اے کیتا تو اے کیتا تو اے کیتا، میں تمہیں ساریاں سناؤنی ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا کمال ہے کہ جب باپ کو کارگزاری سنانے لگے تو جیل سے سنائی۔ اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، پچھلی ساری کہانی غائب کر دی۔ حالانکہ جب تہمت لگی تو آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا،
اور لکھوایا گیا ہذا جزاء من اراد بسیدہ سوءا، پورے مصر میں گھمایا گیا گلے پہ سوار کرا کے کہ یہ جزا ہے اس کی جو اپنے آقا کے ساتھ خیانت کرتا ہے، لیکن ایک لفظ زبان پر نہیں لایا۔ تو یوسف ہو گئی، اور سب سے خوبصورت کہانی بن گئی قصۃ یوسف، احسن القصص بن گیا سورہ یوسف۔ بچہ اوپر نیچے ہو تو یعقوب علیہ السلام بن کے دکھاؤ، اپنے اوپر نیچے ہو تو یوسف بن کے دکھاؤ، راستے آپ کشادہ ہیں، آسان ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا 5 اور لے لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ 20 باتیں، 15 میں نے سنا دی۔ نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، نقیم الصلاۃ نؤتی الزکاۃ نصوم رمضان نحج البیت، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء، أنك أدباء فصحاء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها، وأنا أوصيكم ب5 ليكمل الله لكم خصال الخير كله۔ کہ 5 مجھ سے لے لو، ایمان مکمل۔ اچھا، ان 15 باتوں میں 1-2 کے علاوہ باقی ساری کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سا آخر جنت لیں گے تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنوا، سبحان اللہ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ جتنے دوستوں نے بڑے گھر بنائے ہیں سب آج پریشان ہیں کہ بڑی غلطی کی بڑا گھر بنائے، اور ایسی کوئی ہمارے دیس میں حماقت چھائی ہوئی ہے، جس نے 4 چھلڑ آمدن پہلا کام وڈی ماڑی بڑھانی، وڈا کوٹھا پاؤنا، پھر پا کے پریشان ہوتے ہیں تو بھلی پائے گئے ایک ہی بیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے، صاحب جد بڑے گھر نہ بناؤ، انسانی ضرورت کے لیے کشادہ سادہ بناؤ، لیکن ایسے محل نہ کھڑے کرو جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ یہ کم بخت ہیں تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن نامرادوں نے ایسی عقل پائی ہے، ان کا بڑے سے بڑے مالدار کا بھی میں نے محل کوئی نہیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے۔ انگلستان کا وزیر اعظم 5 مرلے کے مکان میں رہتا، 2.5-3 مرلے کا مکان ہے جس میں رہتا۔ لا تبنوا ما لا تسکنوا، بڑے بڑے گھر میں بناؤ۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جس سے استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ جانا اس کی دوڑ کیوں لگاتے۔ وارغبوا فیما غدا الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، یہ 20 باتیں ہیں، یہ ایمان ہیں، اور یہ ساری وہ ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ کر تھوڑی سی محنت سے ساری چیزوں پہ آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کتنی کرم نوازی کا معاملہ فرمایا، اگر ہم سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے، وہ ایک الگ ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی۔